بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بچے کی ولادت کا وقت آیا۔ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا یعنی ہمارے اور آپ کے آقا کی آمد کا وقت آیا، حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں دوڑ کر گئی، ایک برتن میں گرم پانی لے کر چلنے لگی۔ میں پانی کا برتن گرم پانی سے بھرا ہوا بھی کچھ دور قدم ہی چلی تھی کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، صفیہ یہ پانی کہاں لے کر جا رہی ہے؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اے اللہ۔ صفیہ یہ پانی کہاں لے کر جا رہی ہے؟ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میری بھاوج کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میری بھاوج کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، میں اس لیے یہ پانی لے کر جا رہی ہوں تاکہ جب وہ بچے کی ولادت ہو تو میں اس پانی سے اس بچے کو غسل دوں۔ یہ پانی اس لیے لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس پانی سے اس بچے کو غسل دیا جائے۔ آواز آتی ہے صفیہ یہ پانی یہیں رکھ دے، اس لیے کہ آنے والا اتنا طیب آ رہا ہے، آنے والا اتنا طاہر آ رہا ہے، آنے والا اتنا پاکیزہ آ رہا ہے کہ اس کو دنیا کے پانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو حوض کوثر سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، حوض کوثر سے غسل کر کے آ رہا ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب ہمارے آقا کی ولادت کا وقت آیا تو مجھ پر کچھ پوشیدہ حالات کھلنے لگے۔ جب وہ نور خارج ہوا روایتوں میں آتا ہے جب میرے آقا کی ولادت کا وقت آیا، حضرت سیدنا جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین جھنڈے لے کر زمین پر بھیجا۔ اے جبریل جا، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دے، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دے، ایک جھنڈا بیت اللہ کی چھت پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ پہ 12 ربیع الاول پہ یہ جھنڈے لگانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک بیت اللہ شریف کی چھت پہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک بیت المقدس پہ، ایک بیت المقدس پہ، ایک خانہ کعبہ پہ، ایک حضرت آمنہ کے مکان پر۔ کہیں سبز رنگ کے جھنڈے کا ذکر ہے، کہیں سبز رنگ کے جھنڈے کا ذکر ہے، کہیں سفید کا ذکر ہے۔ کیا پتا چلا سبز لگاؤ گے تو بھی جشن کی خوشیاں ہوں گی، سبز لگانا بھی یہ اللہ کی سنت ہے اور سفید لگانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہاں پر ایک بات پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں علماء کرام موجود ہیں۔ ایک مشرق میں، یہ روایتوں میں آتا ہے مولانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک بیت اللہ شریف کی چھت پر، اور دوسری بھی روایتیں ہیں لیکن میں اسی پر گفتگو کروں گا، کلام اسی پر کروں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگوایا جا رہا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں لگوایا جا رہا ہے؟ آسانی سے سمجھ لیجئے کہ ایک جھنڈا پورب میں، ایک جھنڈا پشچم میں، اور ایک کعبے کی چھت پہ۔ کیا وجہ ہے؟ نبی کی ولادت ہو رہی ہے مکے میں، اے مولا اگر تجھے جھنڈے لگوانے تھے حضرت آمنہ کے مکان پہ لگواتا، بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگواتا، اے مولا بیت المقدس قبلہ اول پہ لگواتا، مگر ایک پشچم میں، ایک پورب میں، اے مولا تو تو علیم و خبیر ہے، تیری شان تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے مولا جب تیرے نبی کی ولادت باسعادت اس کائنات عالم میں ہوگی اس وقت دنیا کے الگ الگ ممالک ہوں گے، سینکڑوں کی تعداد میں اس دھرتی پر ملک بسے ہوئے ہوں گے، سب کی تہذیبیں الگ ہوں گی، سب کا کلچر الگ ہوگا، سب کی ثقافت الگ ہوگی، سب کے رنگ و نسل کے معاملات الگ ہوں گے۔ اے مولا عرب میں لگوا دیتا، عرب کے اندر تیرے حبیب کی آمد ہے، جھنڈا عرب میں لگ جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں اگر جھنڈوں کی بات کیجئے، اگر جھنڈوں کو سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیے کہ ہندوستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں
جہاں تک اس ملک کی سرحدیں ہیں، جہاں تک اس کا بارڈر ہے، وہاں تک اس ملک کے جھنڈے کی پاور ہے۔ جہاں یہ ملک ختم ہوا، بنگلہ دیش کا آغاز ہو گیا، اب وہاں پہ آپ ترنگا نہیں لہرا سکتے، وہاں پہ بنگلہ دیش کا جھنڈا لگانا ہوگا۔ بتائیے یہی طریقہ ہے نا؟ جو ملک ہے اس ملک کا جھنڈا، یہی طریقہ ہے، یہی رواج ہے، یہی سسٹم ہے۔ جہاں بنگلہ دیش کی سرحدیں ختم، اس کے آگے اب بنگلہ دیش کا جھنڈا نہیں بڑھ سکتا۔ وہاں سے برما کی سرحدیں شروع، وہاں سے برما کا جھنڈا لگے گا۔ برما کی سرحدیں جہاں آئیں گی، وہاں برما کے جھنڈے کی طاقت اور پاور ختم ہو جائے گی۔ اس کے آگے سری لنکا کی سرحدیں شروع ہو جائیں گی۔ آپ پشچم میں چلے جائیے، افغانستان چلے جائیے، افغانستان، جہاں افغانستان کی سرحدیں ختم ہوں گی، وہاں سے ایران کی سرحدیں شروع ہوں گی۔ ایران کی سرحدوں پہ افغانستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ رشیا کے اندر آپ انڈیا کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ چائنا کے اندر آپ انگلینڈ کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ افریقہ کے اندر آپ عرب کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ جب ہر ملک کا جھنڈا الگ ہے، سب کے کلر الگ ہیں، سب کی تہذیبیں الگ ہیں۔ کوئی 2 رنگ کا جھنڈا ہے، کوئی 1 رنگ کا جھنڈا ہے، کوئی 3 رنگ کا جھنڈا ہے، کوئی 4 رنگ کا جھنڈا ہے، اور ہر جھنڈے پر اپنی اپنی تہذیب و ثقافت کے حساب سے، اپنی اپنی آئیڈینٹی کے حساب سے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھا ہے۔ کسی نے ترنگے کے اوپر چرخا بنا کے رکھا ہے، کسی نے جھنڈے کے اوپر ٹائیگر کا نشان بنا کے رکھا ہے، کسی نے پھول بنا کے رکھا ہے، کسی نے گاڑی کو بنا کے رکھا ہے۔ اے مولا تیری ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مولا تو تو علیم و خبیر ہے۔ مولا تو نے اپنے حبیب کو بھیجا، ایک جھنڈا پشچم میں لگوایا، ایک پورب میں لگوایا۔ تیرے حبیب کی آمد، تیرے حبیب کی ولادت مکے میں ہو رہی ہے۔ اے مولا پھر یہ جھنڈے کس لیے لگوائے، پھر یہ جھنڈوں کا انتظام تو نے کس لیے کیا؟ جب ایک ملک سے دوسرے ملک تک ایک ملک کا جھنڈا نہیں جا سکتا ہے، اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے۔ اے مولا تو نے مشرق میں لگوایا، تو نے مغرب میں لگوایا۔ اگر آپ یہ سوال کریں گے، حاطب غیب سے آواز آئے گی، وہ لوگ ہیں، ان کے جھنڈے ہیں جن کی پاور، جن کی طاقت سرحدوں کی قید ہے، سرحدوں میں قید ہے۔ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی، دوسرے ملک کی طاقت تیسرے ملک میں نہیں جا سکتی۔ اس ملک کا جھنڈا برابر ملک بنگلہ دیش میں نہیں جا سکتا، بنگلہ دیش کا جھنڈا افغانستان نہیں جا سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی سرحدیں، ان کی حکومتیں محدود ہیں، ان کی طاقتیں محدود ہیں، ان کی پاور محدود ہے۔ مگر تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کے وقت جھنڈوں کو مشرق اور مغرب میں لگوا کر یہ اعلان فرما دیا کہ آنے والا سرحدوں کا محتاج نہیں ہوگا، آنے والا قبیلوں کا محتاج نہیں ہوگا، آنے والا خاندانوں کا محتاج نہیں ہوگا، آنے والا تہذیب و ثقافت کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ میرے حبیب کی حکومت، میرے حبیب کی پاور مشرق سے لے کر مغرب تک چلے گی، بجے گی، پوری دنیا میں رہے گی۔ کبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، پر میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ لگتا ہے میری باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ختم کر دیا جائے۔ نہیں، آپ لوگوں کی خاموشی مجھے لگ رہی ہے کہ شاید ختم کر دیا جائے۔ بنگلہ تو میں اچھی طریقے سے نہیں جانتا ہوں، تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں۔ میں جہاں سمجھ رہا ہوں کہ شاید دوسرا بھی کوئی انتظام ہے، کوئی اور پروگرام ہے، کھانے پینے کا بھی پروگرام ہے جی ہاں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بابو مائک، ہیلو ہیلو، آواز ٹان کر، آواز ایک آواز ٹان چھے،
جھوم کے درود پاک پڑھیں. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ دنیا کے جھنڈوں کا سسٹم ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جھنڈے نہیں جا سکتے. اور یہ مشرق و مغرب میں، پورب اور پشچم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت مصطفیٰ پر یہ جھنڈے لگوا کر اعلان کر دیا کہ آنے والے کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک رہے. جی یہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد ہے. یہ سرکار کی آمد کا جشن ہے، یہ جشن میلاد مصطفیٰ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ اطلاع دیجئے، آپ ہمیں یہ خبر دیجئے، آپ یہ ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جی سب سے پہلے کس چیز کو، کس شے کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر، سننا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اے جابر سن، اول ما خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تیرے نبی کے نور کو. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت